الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے معزز دوستو اور حاضرین اعظام، رمضان المبارک کا آج تیسرا دن ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں کا رمضان کورس چل رہا تھا، اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ رمضان کورس برابر آپ تک موصول نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے میں معافی تلافی چاہتا ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ کیونکہ ایک تو ٹیکنیکل ایشو بہت ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وقت پر بہت کم چیزیں ہو پاتی ہیں، کیونکہ ہماری اپنی بھی مشغولیات ہوتی ہے، نماز روزوں کا بھی اہتمام ہے، پھر تراویح کی بھی تیاری ہے، پھر جمعہ کی بھی تیاری ہے، جس کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا ہوگا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ رمضان کورس ہر حال میں ہم مکمل کر کے ہی دم لیں گے۔ جیسا کہ ہمارا چل رہا تھا نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ دیکھیں، جان بوجھ کر کے نمازی کے سامنے سے گزرنا گناہ ہے، اور اگر گزرنے والا جان لے کہ اس پر کتنی بڑی سزا ہے، تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے بجائے 40 سال یا 40 مہینے تک کھڑا رہے۔ یعنی یہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا برا اور کتنا بڑا اور کتنا گندا عمل ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے اس کی قباحت حدیث کے ذریعے بتائی جا رہی ہے کہ اگر پتہ ہو جائے اس کو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا 40 مہینے اپنے آپ کو کھڑا رکھنے کے مترادف ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنی سخت سزا ہے، تو وہ اس کے بدلے اپنے آپ کو زمین میں دھس جانے کو پسند کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں نمازیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، مصلیوں نے اعظام کا ہمیں جو ہے ان کا دیکھ بھال کر کے ہی ہم اٹھیں، ان کے سامنے سے نہ گزریں، کیونکہ بسا اوقات رمضان المبارک کا وقت ہے، اور رمضان میں اکثر پچھلے والے صفوں میں لوگ لیٹ آتے ہیں، 1-2 رکعتیں نکل جاتی ہیں، جن کی وجہ سے آگے کے لوگ دھڑ دھڑ بڑی تیزی کے ساتھ نمازیوں کے سامنے سے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، نمازی حضرات کو بھی چاہیے کہ ہم ایسی جگہ سنتیں اور نوافل نہ پڑھیں جہاں پر سے مصلیان اعظام کو آنے جانے میں دشواری پیدا ہو رہی ہو۔ گیٹ کے سامنے نہ کھڑے ہوں، یا کہیں اور جہاں پر سے راستہ ہو وہاں پر ان کا راستہ چھوڑ کر کے کونے میں مصلیان اعظام اپنی نوافل اور اپنی سنتوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، میں جلدی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہے دوسرے روزے داروں کا بھی خیال۔ ہم اور آپ افطار کرنے کے لیے جتنی چیزیں تیار کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں سے دوسرے روزے داروں کا بھی خیال رکھیں۔ اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخ روئی حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے، اور یہ ثواب ایک کھجور کھلانے اور ایک گھونٹ پانی پلانے سے بھی مل جائے گا۔ البتہ جو لوگ روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائیں گے، اللہ ان کو قیامت کے دن حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک ان کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ لیکن روزے دار کو روزہ ضرور افطار کرائیں۔ ایک تو ہماری سب سے بڑی کمبختی اور بد نصیبی یہ کہ ہم روزہ نہیں رکھتے، دوسرا یہ کہ روزے داروں کو ہم روزہ بھی نہیں کھلواتے، یعنی افطار بھی نہیں کراتے۔ ان کی تو کم سے کم خدمت کر لینا، ان کے برابر تو اجر مل جائے گا نا۔ تو اس لیے ہم روزے دار کو روزہ ضرور افطار کرائیں۔ اور بعض دفعہ مسجدوں میں پوچھ لیا کریں امام صاحب سے، کچھ ان کے مہمان آ جاتے ہیں، کچھ ایسے سفیر حضرات آ جاتے ہیں جن کے تعلقات ہوتے ہیں امام صاحب سے، اب ان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور امام صاحب کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو اب ان کے پاس وہ افطاری میسر نہیں ہوتی ہے جس سے وہ اور مہمان ان کے بآسانی روزہ افطار کر سکیں۔ اس لیے امام صاحب، مؤذن صاحب، ان کا خیال رکھیں رمضان میں روزہ افطار کے معاملے میں۔ مردار بھائی کا گوشت، دیکھیں، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے ہوتی تو اسے ناگوار گزرتی، اسے غیبت کہتے ہیں، اور اللہ نے غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت؟ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نہیں نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں اس کی بتایا جا رہا ہے کہ غیبت کرنا کتنا بڑا اور کتنا برا اور کتنا گندا عمل ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ غیبت کرنے کے بارے میں کیا سخت مذمت اور کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں، لیکن افسوس کہ اس میں نہ کوئی خاص کا پتہ ہے، نہ کوئی عام کا پتہ ہے، نہ کوئی جوان کا پتہ ہے،
نہ کوئی بوڑھے کا پتہ ہے، نہ کوئی عورتوں کا پتہ ہے، ہر کوئی اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ اس لیے ہو سکے ہم جہاں ظاہری گندگیوں سے بچے ہوئے ہیں، باطنی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک صاف کریں نا۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر اپنی باطنی گندگیوں کو پاک صاف نہیں کریں گے تو ہمیں وہ روحانیت اور وہ لذت اور اللہ کے انوار و برکات ہم کو نہیں حاصل ہو سکتے۔ اس لیے اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے متلاشی یعنی اللہ کی رحمتوں کے متلاشی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم باطنی بیماریوں سے بچیں۔ آپ دیکھیں تصوف کا جتنا بھی سلسلہ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ان کے غیبت سے کس طرح بچنے کا اہتمام ہوتا تھا، اور خاص طور سے روزے میں غیبت کرنا، یہ تو ہم کو بالکل تباہی و بربادی کے دہانے پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ بالخصوص روزے میں غیبت کرنے سے تو روزہ بھی لگتا ہے، اور علماء کے نزدیک یعنی صوفیہ کے نزدیک تو روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اس سے۔ اس لیے اس سے گریز کریں، پرہیز کریں، احتیاط کریں، اجتناب کریں۔ جو ہو سکتا ہو ہم غیبت کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے۔ اس کی بہت بڑی قباحت ہے۔ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کو لوٹ لینا، یہ سمجھ لو خانہ کعبہ کے ڈھانے کے مترادف ہے۔ خانہ کعبہ کی اتنی عظمت نہیں ہے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عظمت بیان کری ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر زبان سے حملہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس لیے کہ غیبت کرنے والا شخص اللہ اور اس کی مخلوق کی نگاہ میں گر جاتا ہے، اور غیبت کرنا اور سننا دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرو، ورنہ اللہ تمہیں گھر بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو غیبت کرنے کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ ہمارے حضور کا قول ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت گندا عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم تمام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کہ ایک بار آدمی زنا کر لے تو اس کو خیال آتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کری ہے، ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کری ہے، ہم نے ایک حیوانیت دکھائی ہے، اس کے ساتھ درندگی دکھائی ہے، یعنی سبعیت کو شرمندہ اور شرمسار ہم نے کرا ہے۔ یہ اس کے اندر ایک خیال تو آتا ہے نا، وہ اس سے معافی تلافی تو کرتا ہے نا، لیکن جس طرح غیبت کرتا رہتا ہے یہ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے غیبت کرنے سے زیادہ سخت، زنا کرنے سے زیادہ سخت غیبت کرنا ہے۔ اللہ ہمارے پورے معاشرے کی غیبت جیسے بدترین گناہ سے پوری حفاظت فرمائے۔ اچھا اب غیبت سے کیسے بچیں؟ دیکھیں غیبت کا علاج بیان کرتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ جب بات کرے تو خیر کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ ہاں دیکھو آدمی جب بلا وجہ زیادہ بولتا ہے، جب آدمی زیادہ بات چیت کرتا ہے تو اس کے سوائے منہ پہ ایک دوسرے کی عزتوں کی دھجیاں اکھاڑنے اور عزتوں کو تار تار کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جب بات کرے تو خیر کی بات کریں، اچھائی کی، بھلائی کی، خیر خواہی کی ترغیب دینا۔ اولیسوت نہیں ہے تو پھر خاموش رہے، من سمت نجات، خاموش میں رہنے میں ہی نجات ہے۔ اگر اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں کسی کے سامنے کوئی ناگوار بات ذکر کر دی تو اسی شخص کے سامنے اس کی اچھائی بھی بیان کر دیں اور اپنے اس بھائی کے لیے دعا استغفار کریں۔ خود اس بھائی سے برائی کا تذکرہ کیے بغیر معافی مانگ لیں۔ جانے انجانے میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوگی تو ہمیں معاف فرما دیں۔ اس صورت میں امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ حقوق العباد میں بندے کا حق ادا کیے بغیر معافی نہیں ملتی۔ تو اگر ہم سے کسی مسلمان بھائی کے سلسلے میں کوئی بات ہم نے کہہ دی ہے، ذکر کر دی، تو اس شخص کے سامنے اچھی اور تعریفی جملے بھی اس کے بیان کر دیے جائیں، دعا استغفار کر دیں، اس کا برائی کا تذکرہ بغیر اس سے معافی مانگ لیں کہ بھائی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کیونکہ معافی تلافی آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ حقوق اللہ کا تو مسئلہ ہے نہیں، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ غیبت کرتے چلے جانا اور معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، لوگوں کی دھجیاں اکھاڑ رہے ہیں اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ مومن کو عزت دینے کا مقام، ایک مومن کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے اے خانہ کعبہ تم کتنے ہی خوشگوار ہو، تم میں کیسی روحانیت ہے، تمہاری کتنی عزت اور عظمت ہے، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے نزدیک مومن کا احترام تم سے کہیں زیادہ ہے۔ دیکھو یہاں پر کس طرح جو ہے کعبے سے زیادہ ایک مومن کی عظمت بیان کری جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔
اس لیے اگر ہمارے سامنے کسی مومن کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی عزت بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر قدرت کے باوجود ہم اس کی عزت کو نہیں بچایا تو مرنے سے پہلے ہم ذلیل اور بے عزت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کا، دوسری قوموں کا تو مشغلہ یہ ہے کہ وہ آگے کی راہیں ہموار کرتے ہیں، وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، وہ آگے مراحل پہ مراحل طے کرتے چلے جاتے ہیں، آگے کا لاہی عمل وہ بناتے چلے جاتے ہیں، لیکن افسوس جو مسلمانوں کا طرز عمل تھا وہ غیروں نے چھین لیا، اور جو غیروں کا طرز عمل تھا وہ مسلمانوں کو مل گیا۔ آج کل مسلمانوں کے پاس یہی ایک کام رہ گیا، اس کی عزتوں سے کھلواڑ ہے، اس کی دھجیاں اکھاڑنے پر ہے، اس کی عزت کے جنازے نکالنے پر وہ مجبور ہے، اس کی ٹانگ کھینچے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا ہے، اس کو گرائے بغیر، اس کی جو ہے بے عزتی کیے بغیر، اس کے برے القاب سے پکارے بغیر، اس کو برے نام سے پکارے بغیر، اس سے برا مذاق کیے بغیر، اس کی جو ہے یعنی لوگوں کے سامنے اس کو شرمسار اور پشیمان اور ندامت کیے بغیر اس سے رہا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام ہو گیا۔ عزیز ساتھیوں، یہ بہت گندا اور بڑا گندا عمل ہے، اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، ورنہ یاد رکھو جس طرح ہم سوچتے ہیں دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کر لیں گے، اللہ ویسے ہی ہمیں بے عزت بھی کرے گا، ذلیل بھی کرے گا اسی دنیا میں۔ تو مومن سخی ہوتا ہے، مومن کو سخی ہونا چاہیے، بخیل اور کنجوس مومن اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن ہاں جہنم کے ضرور قریب ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سخی آدمی اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، اور لوگ بھی اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ٹہنی پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سخاوت کے زیور سے آراستہ فرمائے، آمین۔ دیکھو سخاوت یہ مومن کی ایک شان ہے، ایک مومن کی صفت ہے، ایک مومن کا خاصہ ہے۔ مومن ایک جو ہے بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں بدبختی اس کے پاس جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ مال کو جمع کر کے رکھتا ہو، لوگوں پر خرچ نہ کرتا ہو، مہمانوں پر خرچ نہ کرتا ہو، دوستوں یاروں پر نہ خرچ کرتا ہو، اپنے جو ہے اہل قرابت، اپنے جو ہے رشتہ داروں پر وسعت نہ کرتا ہو۔ یہ اس کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں، ہر ایک کاموں میں اس کو پتہ ہے نا کہ مال کیوں جمع کریں گے، اور جتنا خرچ کریں گے اتنا اللہ دے گا۔ اور پھر پتہ ہے نا سخاوت کرنے والا آدمی جو ہے لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، لیکن ہاں جہنم سے دور ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے۔ تو عشاء کے بعد جلدی سونا، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ اس میں دین اور دنیا دونوں کا بڑا سخت نقصان ہے۔ دین کا نقصان تو یہ ہے کہ ایسے لوگ عام طور پر تہجد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کبھی فجر بھی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور سکون بھی ختم کر دیا جاتا ہے، اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کا سونا انسان کے رزق کو روک دیتا ہے، الصبح تمنع الرزق۔ دیکھیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عشاء بعد جلدی سوتے تھے، عشاء بعد زیادہ دیر جاگنا یہ جو ہے آپ کے خلاف سنت بات ہے۔ اور لیکن آج ہمارا طرز عمل اگر دیکھو گے نا تو یہی آپ کو دکھائی دے گا کہ عشاء کے بعد کیا، بلکہ عشاء کا ایک دو پہر نکلنے کے بعد، عشاء کا وقت ختم ہونے کے بعد تک بھی ہمیں سونے کا احساس نہیں ہوتا، سونے کا خیال نہیں ہوتا۔ ایک نوجوانوں کی بھیڑ، ایک نوجوانوں کی مستی، ایک نوجوانوں کی عیاری، کچھ ایسے لوگ جو سرکٹ ڈھوکڑا اور نہ جانے روڈوں پر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس طرح غنڈہ گردی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پوری رات آوارگی میں، عیاری میں، مکاری میں، عیاشی میں گزارتے نظر آئیں گے۔ جب کچھ پہر چند بچے ہوں گے رات کے، اس میں اپنی نیند پوری کریں گے۔ بتاؤ ایسے میں کیا دین کا نقصان، کیا دنیا کا نقصان۔ آپ جانتے ہو دنیا کا نقصان کتنا بڑا اس نے نقصان کرا، کتنا بڑا نقصان کرا، کہ دنیا کا نقصان تو یہ ہے نا کہ اس نے رات کو رات نہیں جانا اور دن کو دن نہیں جانا، وہ اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، سکون اس سے ختم ہو جاتا ہے، ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ صبح کا سونا انسان کے رزق کو روک دیتا ہے۔ جب وہ صبح کو سوتا ہے تو پھر وہ 12 بجے اٹھتا ہے،
تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی، اشراق بھی گئی، اور وہ تمام دن بھی گیا جس میں کام کرنے کے لیے اللہ نے وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ان آیتوں کی اس نے خلاف ورزی کر دی، اللہ کے قانون میں اس نے جو ہے دخل اندازی کر دی، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے وجعلنا النہار معاشا، دن کو اس نے کام کے لیے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، رات کو اس نے آرام کو بنایا، لیکن یہ بندہ ہے کہ رات میں جا کر کے اپنی عیاری آوارگی اور کاموں میں مست ہے، دن میں وہ پڑا پڑا سوتا ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں کے اوپر زوال جو آنے کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے راتوں کو جاگنا شروع کر دیا اور دن کو ہم نے جو ہے سونے میں گزارنا شروع کر دیا۔ میرے عزیزوں، بچو اس سے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دین کا نقصان یہ اتنا بڑا ہے کہ جب آدمی رات میں جاگتا ہے نا بلا وجہ، تو سوائے اس کے گناہ کے، شیطانی وسوسوں کے، شیطانی خیالات کے، اس کے دلوں میں کچھ نہیں آتا۔ شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اس سے ایسے ایسے گناہ، بولو زنا کا جو خیال آئے گا وہ رات میں آئے گا، دن میں آدمی کام میں مشغول ہوتا ہے۔ اسی طرح رات میں ہی وہ نہ جانے کون کون سی ایکٹیویٹی کرے گا، یہ سب کس وجہ سے؟ کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے۔ تو وہ کیا فجر کی نماز، کیا تہجد کی نماز پڑھ پائے گا؟ اسے خود نہیں اپنی زندگی کا پتہ ہوگا۔ شراب پینے آدمی کب جائے گا؟ رات میں جائے گا نا، رات کی طرف دوڑے گا۔ آوارگی کی طرف کب آدمی جاتا ہے؟ رات میں آدمی خماری اور مستی چڑھتی ہے۔ تو اس لیے اس سے گریز کریں اور بچیں، جلدی سونے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔